جب صحابہ سب سو گئے، فتح مکہ ہو چکا، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا گیا، رات کے وقت اکیلے اٹھ کر چلے ام ہانی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے پوچھا کون؟ ام ہانی نے زور سے پوچھا کون؟ فرمایا ام ہانی کھولو، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ام ہانی تو پاگل ہو گئی، بھائی آیا، دروازہ کھول دیا۔ ادھر ادھر جھانک کے دیکھا کوئی ساتھ میں نہیں، فرمایا نہیں ہے، بہن کے گھر آ رہا ہوں تو اکیلے آ رہا ہوں، کوئی فوج لے کے آؤں گا؟ فتح مکہ، پورا مکہ فتح ہو چکا ہے، کمانڈر ان چیف ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، نہ دائیں ابو بکر ہیں، نہ عمر ہیں، نہ علی ہیں، نہ عثمان ہیں، نہ خالد بن ولید ہیں، اکیلے پہنچے۔ بچوں نے پوچھا امی یہ ہے ہمارے ماموں؟ فرمایا ہاں۔ ارے امی دیکھو رات کے اندھیرے میں ماموں آ رہے ہیں تو گھر میں روشنی کیسی ہو رہی ہے؟ وہ چہرے پہ نور تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رات کے اندھیری میں چلے جاتے چہرے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں کپڑا سیتے رہتی اور سوئی گر جاتی، سوئی ڈھونڈتی اندھیرے میں، اتنے میں میرے آقا جناب رسول تشریف لاتے، چہروں سے سورج کی جیسی شور روشنی نکلتی، اجالا پڑتا اور میں سوئی اٹھا لیتی اور سوئی دیکھ لیتی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمیں عطا فرمایا۔ خالی سید الانسان نہیں ہے آپ، سید الملائکہ نہیں ہے آپ، سید الجن نہیں ہے، سید الخلائق ہے۔ پوری کائنات، پوری خلائق اللہ کے بعد پوری خلائق، دنیا میں جتنی خلائق ہے اس کے سردار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے وہ عزت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں، ان کی اولادوں میں کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جس نے ان کے دین کو اتنا مکمل کیا ہو، جتنا مکمل کیا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا دین دیا، ایسی انسانیت کو انسانیت سکھائی، آج تک انسانیت جی رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ UN یہ یورپ کے لوگ یا انگریز کے لوگ، یہ تمام جمہوریت کا نام اسلام کا نقشہ بدل کر یہ نام دیا جاتا ہے، تہذیب ہماری لی جاتی ہے، تمدن ہمارا لیا جاتا ہے، اور اخلاق ہمارا لیا جاتا ہے۔ میں پلسٹر لگانے مولن کے اندر ایک ہندو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مکھو کر کے، بہت ہڈی کا اور نس کا بہت اسپیشلسٹ ہے، پوری ہاسپٹل ہے راج ہاسپٹل کر کے، میں وہاں پلسٹر لگانے گیا۔ آپ یقین مانیے مسلم ہاسپٹل میں بھی میں کئی مرتبہ گیا، میری بیوی کو لے لے کے ادھر ادھر بھٹکا بہت، لیکن جب وہاں گیا اور وہاں کے اسٹاف کا جو اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، میں نے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ جو لوگ گئے تھے، میرا بیٹا تھا ارشاد، میں نے کہا ان کے پاس سب کچھ ہے، سارا اخلاق لے لیا، ایمان کی کمی باقی ہے، ایمان نہیں، اللہ کی قسم ایمان والے ہوتے ہم سے اچھے ہی ہوتے، پورا اخلاق۔ ایک ضعیفہ عورت کو لے کر اس کا بیٹا آیا کرسی پکڑ کے، وہ موسی، اس کی وہ ہاسپٹل کی موسی کھانا کھاتے بیٹھی تھی، اس نے جیسی دیکھی کھانا چھوڑی، صاحب یہ میرا کام ہے آپ چھوڑ دیجیے۔ فرمایا نہیں موسی آپ کھانا کھا رہے تھے اس لیے میں، بولا نہیں یہ میرا کام۔ میں نے پچھلے بتایا تھا کہ وہ انسپکٹر نے بولا تھا کہ تم نماز پڑھنے کے بعد مسلمان نہیں ہو، زکوٰۃ دینے کے بعد مسلمان نہیں ہو، حج کرنے کے بعد مسلمان نہیں ہو، تم اخلاق سے پہچانے جاؤ کہ دور سے کوئی دیکھ لے کہ یہ مسلمان۔ آج تو ہمیں دیکھ کے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اسی بامبے میں جو بزرگ ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے اس زمانے میں پانی کے جہاز سے حاجی جاتے تھے، جب حاجی آتا تھا کسٹم آفیسر، کلیکٹر آفیسر سب سے پہلے بھاگ کے حاجیوں کے پاس جا کے ان کا ہاتھ سر پہ رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے حاجی آ رہے ہیں۔ آج جا کے دیکھو وہ کہتے ہیں کلیکٹر اور کسٹم آفیسر سارے لوگ کھڑے کہتے ہیں کہ سب چور آ رہے ہیں، بہت کڑک طریقے سے ان کی چیکنگ کرو۔ میں تو الحمدللہ حج بیت اللہ گیا، پھر دوبارہ عمرہ کو گیا، پھر حج بدل کو گیا، جب گیا اور واپس آیا ہوں 400 آدمی، 300 آدمی، 200 آدمی کے پیچھے تھا میں، کلیکٹر انکوائری پہ تھا، سب کو دیکھتے ہوئے آیا، مجھے دیکھا، فرمایا مولانا صاحب آپ کپڑا لیا مان لیجیے جائیے۔ فرمایا نہیں، میں مولانا صاحب یہ سب آگے والے سب چیک۔ فرمایا ہم کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں سچوں کے چہرے کیسے ہوتے اور جھوٹوں کے چہرے کیسے ہوتے۔ یہ غلط غیر آدمی کہہ رہا ہے، کلیکٹر کہہ رہا ہے۔ میں نے لیا بیگ اور لے کے میرے ساتھ، میں نے کہا میرے ساتھ روم میں کچھ 600 لوگ لے جائیے، ان کو بھی لے جائیے۔ لیکن جب میں حج بدل کر کے آ رہا تھا اور اسی انداز سے کلیکٹر نے جب مجھے بھیجا، میرے ساتھ ایک حاجی تھا عرفان نام کا،
وہ میرے روم میں تھا، 6 آدمی کو ہم کو چھوڑا. جیسے ہی باہر نکلا ہے وہ عرفان نام کا حاجی، ارے فرمایا مولانا بہت اچھا ہوا آپ کی وجہ سے میں نکل گیا، میں اتنا سونا لے کے آیا، کسٹم کی انکوائری نہیں. میں نے کہا مجھے اگر معلوم ہوتا تو سب سے پہلے تیری کی انکوائری کروا. وہ اللہ کے بندے نے ہم 6 لوگوں کو سچا سمجھ کے چھوڑا ہے، اور تو یہ کہا ہے. ابے سونا لینے گیا تھا وہاں، سونا تو یہاں بھی ملتا ہے، فرق یہ ہے کہ ذرا تھوڑا مہنگا ملے گا، سونا تو یہاں ملتا ہے. میں مدینے کی گلی، مدینے کی بستیوں میں، مدینوں کو بازار میں گیا، میں نے میری اہلیہ کو کہا کہ جو مدینے میں نہیں، مدینے میں جو ہندوستان میں نہیں ملتا وہ لے کے چلو، اور وہاں مدینے کی کھجور نہیں ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لگائی ہوئی کھجور نہیں ملتی، ان دکانوں میں چلیں گے، اجوا لیں گے، یہ لیں گے. باقی تو کپڑے، چپل، جوتے سب بنش مارکیٹ میں ملتا ہے. اور ہم نے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مسلح لے کر آئے تھے، وہ یہاں بامبے میں نہیں ملتا تھا، اس وقت تک یہاں نہیں آیا تھا. اور الحمدللہ کچھ نہیں، ایک بیگ اور وہ چلے. اور آتے وقت جب پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کو جب گیا تو میں ایک سامان تو بھول گیا، اور نیاز کی نظر پڑی تو وہ اٹھایا کہ تو مولانا کا بیگ ہے، وہ بیگ تک میں بھول کے آ گیا تھا اور چلا آیا تھا میں گھر. کلیکٹر آج بھی عزت کرتا، 400 آدمی کے پیچھے آ کے مجھے پڑے کہ چلے جاؤ. ہم سچوں کے چہرے پہچانتے ہیں اور جھوٹوں کے چہروں کو بھی. آپ دیکھتے نہیں ہیں ریلوے ٹی سی جو ہوتا ہے کھڑے رہتا ہے گیٹ پر، سب لوگ جاتے رہتے ہیں، جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے اسی پر ہاتھ ڈالتا ہے. اس کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ گھبراہٹ آتی ہے چہرے پر. جرم کرنے کے بعد آدمی سکون میں، یہی تو بات ہے کہ گناہ کی لذت بہت اچھی ہے، بہت اچھی لذت آتی ہے، لیکن گناہ سکون نہیں دیتا. اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنے پر سکون حاصل ہوتا ہے، لذت نہیں ملتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیز مضبوط دی ہے: اللہ کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اور معاد کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ. اور سب سے پہلے شریعت میں یہ چیز ہے. میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ کچھ ظاہری نعمتیں اور کچھ باطنی نعمتیں. یہ باطنی نعمت ہے ایمان کی. اللہ ایک ہے، ہمارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور عقیدہ معاد کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. قبر سے ہی سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، قبر سے ہی نعمتوں کا اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کون سمجھے گا؟ جو آپ پر ایمان لائے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آیا تم میں تم جیسا رسول، انفسکم تمہارے جیسا انسان آیا. اللہ کے رسول انسان تھے. اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ اشرفیت انسان کو دیا ہے. مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان کو بنایا ہے، کیونکہ اس کو بولنے کا ملکہ دیا ہے، اس کو سمجھنے کا ملکہ دیا ہے. یہ اچھی بری بات سمجھتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ کو جانتا ہے، یہ مکاری اور عیاری کو جانتا ہے، یہ حرام و حلال کو جانتا ہے. یہ صلاحیت دی ہے انسان کو، اس لیے سب سے افضل بنایا. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم پہ نظر ڈالی تو ابراہیم کو چنا. آدم کی اولادوں میں ابراہیم پر نظر ڈالنے کے بعد اسماعیل کو چنا. اسماعیل کو چننے کے بعد بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ کو چننے کے بعد عبد مناف کو چنا. عبد مناف کو چننے کے بعد قریش کو چنا. قریش کو چننے کے بعد ہاشمی کو چنا. ہاشم کو چنا، اور ہاشم کے بعد پھر مجھے چنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور فرمایا لوگوں، میں عبداللہ سے لے کر آدم تک کسی نطفے کے اندر حرام کاری نہیں ہے. میں والد الزنا نہیں ہوں. میں عبداللہ سے لے کر آدم تک میرے خاندان کی جو شجرہ ہے کسی ایک نے بھی بغیر نکاح کے شادی نہیں کی، کوئی حرام کاری نہیں کی. کیا حفاظت فرمایا اللہ کی قسم. اللہ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم سے لے کر کتنی کئی ہزار نسلیں چلی گئی، اللہ نے پاک اور صاف. والد الزنا نہیں، زنا سے پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے نسل کے اندر کوئی. نہ اسماعیل نے زنا کی، نہ بنو کنانہ نے کی، نہ بنو عبد مناف نے کی، نہ عبد المطلب نے کی، نہ عبداللہ نے کی. اور عبداللہ کو تو ایک شخص بہت خوبصورت ہے،
نور محمدی چمکتا تھا چہرے پہ. اللہ کے نبی کے باپ تھے, جس راستے سے گزرتے تھے عورتیں عاشق ہو جاتی. ایک عورت کنویں پانی بھرتی تھی, اس کو بڑی تمنا تھی کہ میں عبداللہ کے ساتھ شادی کر لوں. ایک دن تو حملہ کر کے پکڑ کے لپیٹ لیا, کسی صورت جان چھوڑا کر بھاگے اور گھر بھاگے واپس. جس کام سے جا رہے تھے چھوڑ دیے اور گھر بھاگے. عبد المطلب کی نظر میں, بیٹا خیریت تو ہے عبداللہ, کیا بات ہے؟ فرمایا ابا جان ایک عورت مجھ پر حملہ کر دی. فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں, تمہارا لطفہ لینا چاہتی ہوں. کیسے لطفہ لے سکتی؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے, اور لطفہ آنا تھا حضرت آمنہ کے اندر, اور حضرت آمنہ کے پاس سے, ہمارے آمنہ کے گھر سے وہ محمد الرسول کو سورج شروع ہونا تھا. اللہ ایسے حفاظت فرماتا. آج بھی اللہ یہ ایسی حفاظت فرماتا. آج بھی آپ دیکھیں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اسی چونا بٹی میں ہم نے بیان سنا. فرمایا جو لوگ کثرت سے چرس پیتے, کثرت سے شراب پیتے, کثرت سے نافرمانی کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر ان کی نسلوں کو تم ڈھونڈو گے تو ان کی نسلوں کے اندر فرق ہوگا. بہت بڑی بات ہے. اور جو لوگ نیک و پرہیزگار متقی ہوں گے ان کی نسلوں کو ڈھونڈو گے تو الحمدللہ وہ والد الزنا نہیں ہوں گے. اللہ کا کرم ہے. ابوبکر صدیق کی اولاد چلی ہے. میں نوساری گیا تھا, نوساری کے اندر ایک بزرگ ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آپ جائیے یہاں اس مزار پہ, اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیر پہ سانپ نے ڈسا تھا وہ ان کے اولادوں کی نسل میں آتی جاتی. بولے یہ گھر کے اندر کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ نشان ہوتا ہے, اور لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو نشان ہوتا ہے. فرمایا آپ جائیے, اگر وہ کوئی مرد ہوگا نشان ہوگی تو آپ جا کے دیدار کر کے آئیے. میں پہنچا, لیکن وہاں وہ عورت حیات تھی, بڑی بھی تھی, کچھ 82 برس کی عمر تھی, ان کے پیر کے نشان تھا, وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی. بہرحال میں نے ان کو سلام پہنچایا اور سلام پہنچا گیا. اللہ تو پھر نسلوں کی ایسی حفاظت فرما. آپ کے ممرہ کوسہ کے اندر تو ایسی نسل ہے کہ اللہ رحم فرما. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک صاحب تھے, میرے خاص دوست تھے, انہوں نے ایک شخص کو بتایا کہ بڑے میاں یہ بڑے میاں کو ذرا غور سے دیکھ لو. میں بولا یار بڑے میاں کو دیکھ کے میں کیا کروں گا؟ فرمایا دیکھ لو. آدھے گھنٹے تک اس کو دکھایا, میں دیکھا. دوسرے دن لے گیا, ایک آخری کو دکھایا, فرمایا یہ کیسے دکھ رہا ہے؟ میں بولا یار تو انہیں کے جیسے دکھ رہا ہے, یہ سب انہیں کی اولاد سارے آگے. انا للہ. میرے والد تو کہا کرتے تھے کہ انگریزوں کے دور میں یہ مسلمان جو آج مسلمانوں سے غیر لڑ رہے ہیں, غیر مسلم جو لڑ رہے ہیں, فرمایا یہ ہماری ناجائز اولادیں ہیں, لوہا لوہے کو کاٹ رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا, میری سنت پر عمل کیا, وہ جنت میں جائے گا. اور جنت میں کیسے جائے گا؟ چونکہ میں جنت میں جاؤں گا, میرے ساتھ وہ بھی جنت میں جائیں گے. اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے بہت دور ہو گیا, اور جب مجھ سے بہت دور ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں سو رہا تھا, نیند لگی ہوئی تھی کہ 2 فرشتے آئے, ایک پیتیانے بیٹھ کھڑا ہو گیا, ایک سرانے کھڑا ہو گیا. پیتیانے والے نے پوچھا سرانے والے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی کیا حیثیت ہے اور کوئی مثال ہے؟ سرانے والا فرشتہ مثال بتا رہا ہے, بہت غور سے سنیے گا. مثال بتا رہا ہے کہ ایک قافلہ چلا, اس کا سردار ساتھ میں ہے, ایک جگہ جا کے رکا, وہاں پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, کوئی چیز نہیں ہے, اور ایسی جگہ پہنچا ہے اب وہاں سے آگے جا نہیں سکتا اور پلٹ کر واپس جا نہیں سکتا, ایسی جگہ پہنچا ہے. اور وہ سردار پھر اس کو کہتا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں کہ تھوڑا سی آگے چلو تو تمہیں سرسبز شاداب علاقہ ملے گا, وہاں کھانا بھی ملے گا, پینا بھی ملے گا, پانی بھی ملے گا, رہنے کا گھر بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا. وہ قافلے کے لوگ اس سردار کے آگے چلے گئے, سرسبز شاداب کو جب جا کے دیکھا تو کھانا بھی مل رہا ہے بہترین, کھانا بھی پکا, مکان بھی مل رہا ہے بہترین. رہ گئے. کچھ دن گزرا, یہ فرشتہ کہہ رہا ہے, بات کر رہا ہے پیتیانے فرشتے سے. تو پھر اس سردار نے پوچھا, جو لے جانے والا تھا اس نے پوچھا, میں نے تمہیں یہ سرسبز و شاداب میں کہا تھا لے کے آنے کو, تو لایا میں نے؟ کہاں لائے, میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا تھا؟ فرمایا نہیں, آپ سچ کہے تھے. اب میں تم کو بتاؤں کہ اگر میں اس سے زیادہ اور سرسبز و شاداب جگہ لے جاؤں
جہاں یہ جو پانی پیے ہو 70,000 گنا زیادہ اس سے لذیذ پانی ہوگا، 70,000 گنا اس سے زیادہ کھانا ہوگا، 70,000 گنا زیادہ اس سے مکان ہوگا۔ تو اس میں اس قافلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اب بس یہی چاہیے، یہیں رہنا ہے، اب آگے آپ کی بات نہیں۔ اور کچھ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ نے پہلی مرتبہ سچ کہا ہے تو دوسری مرتبہ بھی آپ سچ کہیں گے، ہم آپ کی بات کے ساتھ مان کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا یہ محمد رسول اللہ کی اور امت کا حال ہے۔ جو لوگ وہاں رک گئے وہ دنیا دار ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پائے۔ اور جو کہے کہ نہیں، آپ نے ایک مرتبہ سچ کہا ہے، دوبارہ بھی آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے، تابعین کا طبقہ ہے، تبع تابعین کا طبقہ ہے، اور قیامت تک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو زندہ کریں گے تو معاملہ ہوگا۔ دوسری بات آپ سمجھ لیجئے گا، ذاتی طور پر انسان ہیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات انسان ہے آپ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اپنے میں سے میں نے بھیجا ہے، انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ اچھا، کمال کی بات ہے کہ اس دور کے کافر یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے جیسا کھانا کھاتے ہو، ہمارے جیسا پانی پیتے ہو، ہمارے جیسے چلتے پھرتے ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم تو انسان ہو۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہتے تو فرشتوں کو بھی نبی بنا کے بھیج سکتے تھے، جنات کو بھی نبی بنا کے بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے نبوت انسانوں میں رکھا، انسانوں میں بھی مردوں کے اندر رکھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن بصری کی ملاقات ہوئی، فرمایا رابعہ، اللہ نے مردوں کو بہت نوازا ہے، سارے نبی مردوں میں پیدا ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی بھی نبی۔ حضرت رابعہ بصریہ مسکرائی، فرمایا کہ ہاں حضرت بالکل صحیح فرمایا، لیکن حضرت الحمدللہ اس اللہ کی کائنات میں قارون و شداد و نمرود و فرعون بھی مرد ہوئے، کوئی عورت نہیں ہوئی۔ حسن بصری منڈی نیچے کر لیے، اللہ کی قسم، کوئی نمرود و فرعون سب مرد ہوئے، کوئی عورت نہیں۔ اللہ نے یہ نوازش کیا، اللہ کی مہربانی ہے۔